والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية. جان لیجئے کہ احکام شرعیہ میں سے بعض وہ ہیں جو عمل کی کیفیات کے ساتھ متعلق ہیں، انہیں احکام فرعیہ اور احکام عملیہ کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ، اور احکام شرعیہ میں سے بعض ایسے احکام ہیں جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، وَتُسَمَّى اصلیۃً وَاعتقادیۃً، اور انہیں احکام اصلیہ اور احکام اعتقادیہ کہتے ہیں۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ حکم ویسے 3 معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے: نسبت امر الی امر آخر ایجاباً او سلباً، جیسا کہ آپ نے خطبی میں پڑھا، یا ادراک و نسبت الوقوع او لا وقوع، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، جو احکام ہے جس کو ہم احکام فرعیہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ جو آخر والا معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب حکم مراد ہے۔ تو شریعت کے جو احکام ہوں گے وہ 2 طرح سے ہوں گے، یا تو ان کا تعلق اعضاء جوارح کے ساتھ ہوگا، اعمال کے ساتھ ہوگا، عمل بالکیفیت کے ساتھ۔ ما یتعلق بکیفیت العمل، عمل کے ساتھ کیفیت کا لفظ لے کر آئے۔ کیفیت کے کیا معنی؟ شریعت کی نگاہ میں کیفیت 6 چیزوں کے لیے آتا ہے: وجوب، مندوب، حرام، مکروہ، فساد و صحت۔ تو یہ قضیہ بنے گا، اور مطلب یہ ہوگا اس میں ایک موضوع چاہیے ہوگا اور ایک محمول چاہیے ہوگا۔ تو موضوع اعمال یعنی عمل جوارح، اور محمول اس کی کیفیت، یعنی ایسے اعمال جو کسی کیفیت کے ساتھ ہوں، وہ اعمال فرعیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے الصلاۃ واجبۃ، تو الصلاۃ موضوع ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اعضاء جوارح کے ساتھ، اور واجبۃ یہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت ہے۔ تو جن اعمال کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہوگا احکام شرعیہ میں سے، اسے احکام فرعیہ اور احکام عملیہ کہتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، ذرا ایک بات یہاں علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ یہ جو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے عقیدے پر، جو بڑی مفصل کتاب ہے، شرح مقاصد کے نام سے، 3 جلدوں پر، وہ بڑی دقیق کتاب ہے، اور خاص کر اس کی 2 جلدیں تو بڑی سوہان روح ہے۔ وہاں جو انہوں نے یہ تقسیم کی ہے، تو وہاں لکھا ہے ما یتعلق بالعمل، وہاں کیفیت کا ذکر نہیں کیا۔ یہ درست نہیں ہے، کیفیت کے بغیر محض عمل درست نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو اس عبارت کو غلط لکھا ہے اور اس کو انسب اور صحیح لکھا ہے، لیکن بعض نے توجیہ کیے نہیں، اصل میں وہاں پر بھی عمل سے مراد عمل خاص ہے، ایسا عمل جو کیفیت کے ساتھ ہو، کیونکہ بغیر کیفیت کے موضوع یعنی مبتدا تو رہے گا، محمول نہیں ہوگا۔ تو بعض نے کہا کہ دونوں یعنی عبارتوں میں تعارض ہے، لہٰذا یہ عبارت درست ہے، وہ غلط ہے۔ اور بعض نے تطبیق کی کہ نہیں، وہاں بھی عمل سے عمل خاص ہے آئے متعلق بالکیفیت، تو پھر دونوں عبارتوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ جو عقیدہ ہوگا اس کا تعلق اکثر کیفیت کے ساتھ نہیں ہوگا، جو اعتقاد ہوگا اس کا تعلق
کبھی کبھی ہو، کبھی کبھی جیسے معرفت اللہ واجبۃ، یہ کیفیت ہے، لیکن عام طور پر اس میں کیفیت نہیں ہوتی، تبھی آپ کو آگے فرق نظر آ جائے گا۔ ایسے تو وہ احکام شرعیہ جو از قبیل عمل ہو، یعنی اعضائے جوارح سے ان کو ادا کیا جائے، اور کسی کیفیت کے پر وہ محمول ہو، کسی کیفیت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اور کیفیات 6 یا میں نے بیان کر دیا، اسے فرعیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تفریع اعتقاد پر ہے، اعتقاد درست ہوگا تو یہ اعمال قابل قبول ہوں گے، تب اس کو فرعیہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اور آگے ایک اور نام عملیہ بھی ذکر کیا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوگا کہ بعض فرعیہ اعمال، جس کو آپ احکام فرعیہ یا احکام عملیہ کہہ رہے ہیں، ہم ایسے آپ کے سامنے بعض احکام ذکر کرتے ہیں جو فرعیہ تو ہے لیکن ان کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں، اعضائے جوارح کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے وضو کے لیے نیت، اب نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، قلب از قبیل اعضائے جوارح نہیں۔ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اب وقت اس کا تعلق اعضائے جوارح کے ساتھ نہیں ہے۔ وراثت کا مال، وارثوں کو مال دینا، یہ بھی حکم شرعیہ ہے لیکن اس مال کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اس احکام فرعیہ کے اصول اور ایک ملحقات۔ یہ جو آپ نے مثالیں دیں یہ ملحقات ہیں، ضمنی باتیں۔ ہماری گفتگو یہاں اصولی باتوں سے، جو احکام فرعیہ کے اصولی مباحث ہیں ان کا تعلق اعضائے جوارح، اعمال بالکیفیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ بہرحال مقبول حضرات کے لیے یا راسبین کے لیے اتنا کافی ہے، اعلم ان الاحکام الشرعیہ منہا، اچھا منہا یہ دیکھو من تبعیضیہ ہے، یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں تقسیم ہو رہی ہے اور تقسیم مقام حصر کا تقاضا کرتی ہے، اور ادات حصر یعنی ہے اما فلاں اما قضا و اما قضا، آپ نے آج تک ایسے ہی پڑھا ہے نا یار، تو اما کی جگہ منہا لے کر آ گئے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ حصر وہاں ہوتا ہے جہاں عقل کسی اور تقسیم کی مجوز نہ ہو، عقل کسی اور تقسیم کا تقاضا نہ کرے، تو وہاں پھر عادات حصر لے کر آتے ہیں، جبکہ یہاں ان دو احکام کے علاوہ دیگر بھی احکام ہو سکتے ہیں شریعت کے، دیگر بھی احکام شرط کے ہو سکتے ہیں، تو تبھی منہا تبعیضیہ لے کر ہے کہ احکام شرعیہ میں سے بعض احکام ایسے جن کا تعلق اعمال بالکیفیات کے ساتھ ہے، اور بعض احکام ایسے جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے۔ جو اعمال بالکیفیہ ہے انہیں احکام فرعیہ کہتے ہیں، اور جو اعتقاد کے ساتھ جن کا تعلق ہے انہیں احکام اصولیہ یا احکام اعتقادیہ کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ میں سے بعض ایسے جن کا تعلق عمل کی کیفیت کے ساتھ ہے، وہ تسمى فرعیہ و عملیہ، اور انہیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ احکام فرعیہ اور احکام عملیہ۔ وَمِنَا، اور بعض ایسے ہیں ما يتعلق بالاعتقاد جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے اعتقاد۔ دیکھو اعتقاد بالکیفیہ نہیں لے کر آئے، تسمى اصلیہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل، اس لیے کہ یہی اصل ہے، یہی تمام احکام کی بنیاد ہے، اصول ہے، وہ اعتقادیہ، اور چونکہ ان احکام کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے، عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، تب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعتقادیہ بھی کہا جاتا ہے۔ والعلم المتعلق بالاولى يسمى علم الشرائع والاحکام، وہ علم جو اس پہلی قسم کے احکام کے ساتھ متعلق ہے اسے علم شرائع اور احکام کہا جاتا ہے، جن کا تعلق اعمال فرعیہ کے ساتھ ہے یا جو ہے کیفیت بالعمل ہے، ان کا جس علم میں بحث کی جاتی ہے اس علم کو احکام شرعیہ یا علم شرعیہ علم احکام کہا جاتا ہے۔ علم شرعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان اعمال کا، ان مسائل کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے۔ اگر شریعت نے قرآن و حدیث سے ہمیں نماز کا حکم نہیں دیا ہوتا تو نماز نہیں تھی۔ ہم اس باب میں ان اعمال کو جاننے کے لیے، ان مسائل کو جاننے کے لیے شریعت کے محتاج ہیں۔
شریعت میں وہ مسئلہ ہوگا تو ہم کریں گے، شریعت میں وہ مسئلہ نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہیں قرآن اس پہ میلاد ہوتا 30 یا 40 تو ہم کر لیتے، نہیں ہے تو ہم نہیں کر رہے۔ یہاں سے مسئلہ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو علم شرائع کہتے ہیں کہ ان کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے۔ شریعت نے کا حکم دیا ہوگا تو یہ اعمال کریں گے، نہیں تو نہیں۔ اب اس کی وجہ کے بتا بھی رہے، لما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع، اس لیے کہ اس قسم کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ شریعت کی جہت سے۔ شریعت نے حکم دیا ہوگا تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ تو علم شرائع کہنے کی وجہ تسمیہ ہوگی۔ علم احکام، چونکہ احکام عام طور پر جو ذکر ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ علم ہوتا ہے، اعتقاد اور علم کلام نہیں ہوتا۔ احکام جب مطلق بولا جاتا ہے شرع کی زبان میں تو اس سے یہ اعمال فرعیہ مراد ہوتے ہیں، احکام عملیہ مراد ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام علم الاحکام بھی رکھ دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، اور احکام کا لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے تو ذہن اسی یہ اعمال فرعیہ کی طرف جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے کیا کہا جاتا ہے؟ علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ وبالثانیہ علم التوحید والصفات، یہ بالثانیہ کا عطف بالاولی پر ہے، مطلب والعلم المتعلق بالثانیہ علم التوحید والصفات، اور جن چیزوں کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، جن کو اصول اور اعتقاد کہا جاتا ہے، اس کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم توحید اور علم صفات کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتابوں میں بالثانیہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں بغیر با کے ہو؟ الثانیتی کوئی ایسا نسخہ ہے؟ بہرحال اگر بالثانیہ ہو تب تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالاولی پر بھی با جا رہا ہے معطوف پر، اور بالثانیہ پر بھی کیا ہے؟ با جا رہا ہے۔ اور اگر با نہ ہو، جیسے بعض نسخوں کے بارے میں کہا جو اس میں با بولو نا یار با نہیں ہے، تو یہاں دو مختلف عاملوں کے مختلف معمولوں کا عطف والا مسئلہ آ جائے گا، جو سیبے کے نزدیک علی الاطلاق ناجائز ہے، فرا کے نزدیک علی الاطلاق جائز ہے، اور کافیہ اور ہمارے نزدیک جو ہے اگر اس سے ماقبل اپنا یا رفع ہو یا نصب ہو اور با مقدم ہو تو یہ عطف جائز ہے۔ فی الداری زید والحجرتی امر، یاد آیا کچھ؟ تو اگر با نہ ہو تو پھر الثانیتی کا اولا پر عطف یوں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو نا، دو عامل ہیں، بالاولا کا عامل با ہے اور علمہ کا عامل یسمہ ہے، تو یہاں ثانیہ اولا پر ہو جائے گا عطف، اور علم توحید علم شرائع پر عطف ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کو علم توحید بھی پڑھ سکتے ہیں خبر بنا کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یعنی اس پر علم التوحید و صفات بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو مبتدا محذوف کی خبر بنا کر، اور اس کو مفعول بنا سکتے ہیں، اس ٹائم بھی علم التوحید ہی پڑھا جائے گا، لیکن یسمى معذوف نکال کر یہاں علم التوحید اس لیے کہ پیچھے والے پر عطف ہو رہا ہے، معطوف ہو رہا ہے، لیکن مستقل اس کو مفعول بھی بنا سکتے جملہ کر کے۔ لما ان ذلك اشهر مباحثه واشرف مقاصده، علم التوحید و صفات کیوں کہتے ہیں؟ اعتراض ہوگا بھائی اس علم کے اندر تو بہت سی مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے، بہت سے مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے، اشہرو کہہ کر بتا دیا، اس میں تبدیل کا صیغہ لا کر بتا دیا کہ نہیں، مسائل تو بہت ہے لیکن سب سے مشہور اس کی بحث اور جناب جی سب سے معزز مکرم اور اشرف اس کی جو بحث ہے وہ چونکہ علم توحید و صفات سے متعلق ہے، لہٰذا اسی کے مطابق کیا کر دیا؟ نام رکھ دیا۔ یہاں تک بات سمجھ آئیے آپ کو؟ آگے دیکھیں۔ اب یہ علم کلام کی تدوین کی وجہ بتا رہے ہیں۔ دراصل آگے جو جتنی بھی عبارت ابھی ہمیں تھوڑی چلے گی وہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بعض حضرات نے علم کلام کو بدعت کہا ہے،
اس پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے موقع پر انشاءاللہ، یا مختصر کتاب سے متعلق گفتگو ہے۔ وہ بدعت اس لیے کہا کہ علم کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، صغرا، اور ہر چند کے جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے کبرا، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو علم کلام کیا ہو گیا؟ آپ کی تعریف کے مطابق، آپ کی تعریف یہ نا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، ہمارے نظر کی تعریف ضروری نہیں۔ جیسے ایک بدعتی مولوی کو میں سن رہا تھا، سفید داڑھی والا تھا، عجیب عجیب لوگ، اللہ نے کوئی ہدایت، ہمیں تو ہنسی آتی ہے۔ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ حلوہ حرام ہے، مالیدہ حرام ہے، کھیر حرام ہے، کھچڑی حرام ہے، بریانی حرام ہے، قورمے حرام ہے۔ بھوکے سے پوچھو 2 اور 2 4 کتنے ہیں؟ وہ 4 نہیں بولے گا، 4 روٹیاں بولے گا۔ ان کے بھی مسائل جب شروع ہوں گے مالیدے، کھچڑے، حلوے، قورمے سے شروع ہوں گے۔ بھائی کبھی قرآن حدیث سنا دیا کر۔ کیوں وہابی کیوں بدعت کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ اب دیکھو، تو ان کو کہو کہ حضور کے زمانے میں تو بھی موجود نہیں تھا، پھر تو بھی حرام ہوا، اور تیرا ابا بھی موجود نہیں تھا، تو حرام باپ کی حرام اولاد ہو گیا۔ نیچے لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، خدایا حضرت صاحب نے کیا دلیل پیش کر دی ہے نا، واہ خدایا کہتے ہیں متبع و برکات۔ ہمارے یہ مدنی منوں کے جو بڑے حضرت صاحب، کیا نام ہے، مولانا الیاس قادری صاحب، وہ کہتے رسول اللہ کے زمانے میں تو ٹرین اور جہاز بھی نہیں تھا، پھر یہ بھی بدعت ہے۔ اے خدا کے بندو، ابن الدقیق العید شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعت دین کے معاملات میں، دنیاوی ایجادات اور دنیاوی معاملات میں نہیں، بہرحال وہ جب کبھی موقع آئے گا، تو اس کا صغرا ہمیں مسلم نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے، یہ ہمیں مسلم نہیں ہے۔ بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اس سے۔ دو تین توجیہات میں کرتا ہوں، پھر کتاب کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ آسان، قرآن و حدیث، اجماع و قیاس۔ قیاس مجتہد کا، یہ نہیں کہ آج 2 آدمی کھڑے ہو کر کیا ہو گیا، قیاس شروع کر دیا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میلاد پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ قیاس سے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن قیاس مجتہد کا چاہیے، علامہ سیوطی مجتہد نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، ہر آدمی بے شک کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر مسئلہ وہ قیاس سے ثابت کر تو مجتہد کا قیاس پیش کرے گا، ورنہ ہر آدمی بیٹھے قیاس کر رہا ہیں۔ الو اور بلو 2 بڑے بڑے فقیہ تھے، وہ بیٹھے قیاس کر رہے ہیں، سب لوگوں نے مسئلے نکال لیے، ہم نئے نئے فارغ ہوئے، کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں، کہ تدریس کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو ہم بھی کوئی قیاس کرتے، ہم بھی اپنی علمی صلاحیت اجاگر کرتے۔ قیاس ہے کہ بھائی جو ہے جناب جی چاول کھانا حرام ہے، آج سے کوئی بھی چاول نہیں کھائے گا، جو چاول کھا رہا ہے وہ حرام اور پلید کھا رہا ہے، اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیاس کے مطابق حرام ہے۔ چاول کی شکل جو پاخانے اور گڑر میں کیڑے ہوتے ہیں سفید سفید ایسے، ان کی طرح ہے، اور چونکہ وہ حرام ہے لہذا یہ بھی کیا ہے، حرام۔ تو ایک آدمی بیچارہ مجھ جیسا غریب مسکین تبلیغی گزار رہا تھا، اس نے کہا اللہ کا واسطے اپنا قیاس بند کر دو، ابھی تھوڑی دیر میں تم گندم بھی حرام کر دو گے، کیونکہ گندم بھی اور وہ حرام ہے، اور گندم بھی اس کی طرح ہے۔ گندم دیکھا ہے آپ نے؟ گندم کا دانہ دیکھا ہے؟ تو وہ چونکہ حرام ہے، اس کو کھانا چاٹنا جو بھی ہے، لہذا یہ گندم بھی کیا ہے، اللہ کا واسطہ اٹھ جاؤ۔ ہنستے ہو تم لوگ یار، کوئی غلط بات نہیں کی میں نے؟ تو ناراض تو نہیں ہوتے؟ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی قرآن و حدیث، اجماع و قیاس موجود ہے۔ ایک چیز قرآن و حدیث سے اگر ثابت ہو جائے پھر وہ بدعت نہیں ہوگی۔ تو علم کلام اس لیے بدعت نہیں ہے کہ اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہم نے اس دن بھی گفتگو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فن سے اس کے استخدام کیا، حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث میں، اگرچہ ان کی وہ اصطلاحات موجود نہیں تھی۔ نمبر 2، بدعت کی ایک بہت جامع معنی تعریف میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، بہت جامع، اس کو اپنے پاس لکھو آپ، اور جب حاجت ہوگی تو میں اس پر دلائل بھی دوں گا، فی الحال دلائل نہیں دوں گا، صرف تعریف ذکر کروں گا۔ ہر وہ چیز
جس کا تقاضا خیر القرون میں موجود ہو. حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. ہر وہ چیز جس کا تقاضا مقتضی خیر القرون میں موجود ہو اور کوئی مانع بھی نہ ہو. ایک وجودی شرط اور ایک عدمی ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ دین کا معاملہ جس کا تقاضا خیر القرون میں موجود ہو، اس کی علت خیر القرون میں موجود ہو اور کوئی مانع بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی خیر القرون میں وہ عمل نہ ہوا ہو، آج اگر اسے دین کا مسئلہ بنا کر کیا جائے گا تو وہ بدعت ہوگا. ہمارے بریلی بھائیوں کے حکیم الامت ہے مفتی احمد یار گجراتی صاحب، ان کی کتاب ہے جاء الحق، اس میں انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ دیوبندی بدعت کی کوئی ایسی جامع معنی تعریف کرے کہ اس سے ان کے اعمال تو بدعت شمار نہ اور ہمارے ہو جائے. تو یہ ایسی تعریف ہے کہ کسی کا باپ اسے تر قیامت نہیں توڑ سکتا. اس تعریف کی روح سے ہمارے اعمال سارے درست ہیں اور ان کی جو بدعت ہے وہ بدعت ہی رہیں گی. دیکھو اب مثال سمجھو، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، حضور علیہ السلام کے نام پر، میلاد کے نام پر، جشن کے نام، کیا ولادت کے نام پر خرافات ہوں گی. اب اس کی علت اور تقاضا کیا ہے کہ حضور کا میلاد ہے نا، یہ اس کا تقاضا ہے نا. تو یہ خیر القرون میں موجود نہیں تھا کیا؟ حضور اس وقت بھی تھے. اور کوئی معنی بھی، یعنی کہ قرآن میں آؤ کہ نہیں کرنا، حدیث میں آؤ، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کیا. آج کریں گے تو کیا ہوگا؟ بدعت. دوسرا، تراویح حضور کے زمانے میں موجود تھی لیکن 20 رکعت نہیں تھی. تقاضا موجود تھا رمضان ختم قرآن، لیکن معنی یہ حضور نے خود فرمایا کہ تم پر واجب نہ ہو جائے، یہ معنی تھا، اس واسطے رکے رہے. لیکن حضور کے وفات کے بعد وہ معنی اور تقاضا تو زیادہ 20 رکعت کرے تو بدعت نہیں ہوگا. دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تقاضا ہو کوئی معنی بھی نہ ہو پھر بھی نہ کیا ہو، تقاضا ہو لیکن معنی ہو پھر بھی نہ کیا ہو، پھر بدعت. مدارس کا تقاضا حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھا. اس کا ایک جواب اور بھی دیا جا سکتا ہے کہ انتظامی معاملات سے ہم خیر اس طرف نہیں جاتے. تیسرا جواب بھی ہے، لیکن اس تعریف کی روح سے بدعت نہیں ہے کہ مدارس کا تقاضا حضور کے زمانے میں نہیں تھا. حضور موجود تھے، صحابہ خود آ کے مسائل پوچھتے تھے، نت نئے مسائل نکلے بھی نہیں تھے. تصوف کا تقاضا حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھا، حضور خود موجود تھے. ان کی ایک اثر کا، ایک نظر کا یہ اثر تھا. وہ حضرت عمر فاروق آپ کے پاس ہے، کہا رسول اللہ سوائے مال اولاد کے سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے. اس نے فرمایا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مال اور اولاد سے زیادہ محبت. عمر فاروق نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہاں مال سے. یہ وہی دل کی کیفیت بدل گئی نا. فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ لوکی برتن میں سے تلاش کر کے لوکی کھا رہے. اس دن سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی. دیکھو یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ اس کو بدلنا بہت مشکل ہے. لیکن حضور کی وہ نہیں آتا حنظلہ منافق ہو گیا، یا اللہ آپ کی مجلس سے نکلتی ہے یا رسول اللہ ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ حضور کی مجلس کی برکات ہے. تبھی تو صحابی کے بارے کوئی ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی مجلس سے دل کی کیفیت. حضور کی مجلس میں ایک شخص آئے، یا رسول اللہ زنا کرنے کو دل کرتا ہے معاذ اللہ. حضور نے صرف اتنا بولا، تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بہن یا بیٹے سے کوئی زنا کرے؟ توبہ، دل کی کیفیت بھی بدل گئی. لیکن جو حضور کے زمانے سے دوری پیدا ہوئی، وہ اثرات، وہ صحبتیں، وہ برکتیں، تو حال تصوف نے چلے اور وظائف نکالے. اس کا تقاضا اس زمانے میں اس طرح موجود بعد میں پیدا ہوا نا. اب یہ بدعت نہیں. اس پر آپ چلتے جائیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بدعت کا شیوع نہیں ہوا تھا، فرق باطلہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اعتقاد میں کسی قسم کا تزلزل نہیں تھا، تشکیک نہیں تھی، لہذا علم کلام کی ضرورت بھی نہیں تھی. نمبر دو، مسئلے مسائل کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. کوئی بھی مسئلہ پیش آتا جا کے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھ لیا جاتا. زیادہ کوئی نت نئے اور جدید مسئلے بھی پیدا نہیں ہوئے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، زندگانی سے دوری ہوتی گئی، نت نئے فتنے پیدا ہوتے گئے، نت نئے مسائل پیدا ہو گئے. اب لوگ بار بار علماء کے پاس جاتے، ان سے ان مسائل کے بارے میں پوچھتے، اور جن کی علماء تک پہنچ نہیں ہے تو وہ بیچارے تشکیک میں مبتلا ہو جاتے. لہذا ضرورت پیش آئی کہ فقہ کو بھی مدون کیا جائے اور علم کلام کو بھی مدون کیا جائے، تاکہ بار بار قرآن اور حدیث کی طرف مراجعت کر کے استنباط کی کلفت سے بچ جایا جائے. کتاب میں لکھا وہیں سے مسئلہ نکال کر بتا دیا جائے.
اور بالفرض کہیں عالم تک رسائی نہیں ہے تو کتاب میں سے دیکھ رہا ہوں مسئلہ یہ اسی تعریف کی بنیاد پر آگے بات کر رہا ہے. اگرچہ تعریف سے ذکر نہیں کیا لیکن خلاصہ ہی نکلتا ہے. تو جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھا لیکن اس زمانے میں اس کا تقاضا بھی موجود. پھر رسول اللہ کے زمانے سے جو دوری ہوتی گئی مختلف فرق پیدا ہوتے رہے, مختلف مسائل پیدا ہو رہے, لہذا حاجت پیش آئی کہ ان دونوں علوم کو ابواب اور فصول کی شکل میں مرتب کیا جائے. چونکہ حاجت بعد میں پیش آئی ہے, تقاضا بعد میں ہوا ہے, لہذا اگر بالفرض رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہ بھی ہو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. دیکھو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یار؟ اب دیکھو وقت قانت الاوائل من الصحابۃ والتابعین, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کے ابتدائی زمانے کے اندر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لصفاء عقائدہم ببرکت صحبت النبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے, ان کے عقائد کی پاکیزگی کی وجہ سے, وقرب العہد بزمانی اور آپ کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے, ولقلۃ الوقائع والاختلافات اور اختلافات اور واقعات کی قلت کی وجہ سے, حوادثات, اختلافات, واقعات, ایسے مسائل کی جس کی وجہ سے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے, جس کی وجہ سے شرعی مسائل کا استنباط کرنا پڑے. اختلافات ایک ہوتا ہے خلاف جس کی بنیاد کسی دلیل پر ہو اور جس کی بنیاد اخلاص پر ہو, وہ خلاف ہے. خلاف الشافعی, خلاف الامام المالکی, اور جس کی بنیاد کسی دلیل پر نہ ہو, ہوائے نفسانی پر ہو یا اخلاص پر نہ ہو, اختلاف ہوتا ہے. لیکن خواہ مخواہ میں چٹکلے ہمارے ہاں دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. میرا فلاں سے یہ اختلاف ہے, ظاہر دلیل کی بنیاد پر ہی ہوگا نا, ایسے تو نہیں ہوگا. ہمارے عرف میں یہ عموماً اختلاف استعمال ہوتا ہے, خلاف استعمال, اور عربی میں بھی بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کے اندر فرق کیا, وہ میں نے بتا دیا, یہ اس فرق ہر جگہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو دیکھو چونکہ یہاں اختلاف فرق باطلہ کے اختلاف کو ذکر کرنا تھا تو خلاف کی جگہ اختلاف کا لفظ لے کر آئے. اب سمجھائے؟ وَتَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ, اور ثقہ علماء کے پاس مراجعت کرنا ممکن تھا. اس زمانے میں ثقہ علماء قریب ہی تھے. اب جیسے جیسے دور ہوتے گئے علماء بھی غائب ہوتے گئے, وہ علماء بھی نہیں رہے, اور ہیں تو وہاں تک پہنچنا بھی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں. مستغنین عن تدوین العلمین, وہ مستغنی تھے ان دونوں علموں کو, یعنی علم شرائع اور علم اعتقاد, علم توحید و صفات, اس کو مدون کرنے سے وہ کیا تھے؟ مستغنی تھے. وَتَرْتِيبِهِمَا أَبْوَابًا وَفُصُولًا, اور اس طرح وہ مستغنی تھے اسے مرتب کرنے سے بیعتبار ابواب اور بیعتبار فصول. وَتَقْرِيرِ مَقَاصِدِهَا, اور اس کے مقاصد کو قلم بند کرنے سے مستغنی تھے بیعتبار فروع اور اصول. سمجھ آ رہا ہے ترجمہ یا نہیں یار؟ چلتے جائیں نا, جہاں سمجھنا ہے آپ روک لینا. تو یہاں بات سمجھ نہیں آئی, بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بغیر سمجھے آگے مت جانا. إِلَىٰ أَنْ حَدَثَتِ الْفِتَنُ, یہاں تک کہ فتنوں کا ظہور ہوا بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان. وَالْبَغْيُ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الدِّينِ, اور آئمہ دین پر سرکشی ہونے لگی, ان کی باتوں سے انکار کیا جانے لگا, ان پر اعتماد ختم ہونے لگا. وَظَهَرَ اخْتِلَافُ الْآرَاءِ, آراء کے اختلاف ظاہر ہوا. وَالْمَيْلُ إِلَى الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ, اور بدعت اور ہوائے نفسانی کی طرف لوگ مائل ہونے لگے, میلان ظاہر ہوا. وَكَثُرَتِ الْفَتَاوَى وَالْوَاقِعَاتِ, فتاویٰ کی کثرت اور حوادثات کی کثرت ہو گئی. ہر آدمی اپنی مرضی سے فتویٰ دینے لگ گیا, ہر آدمی مفتی بن گیا. ہر آدمی کیا بن گیا؟ جیسے آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ 2-3 سال بعد سارے کیا بن جائیں گے؟ مفتی بن جائیں گے. عبداللطیف کون ہے بھائی؟ من ہوا عبداللطیف؟ کون ہے عبداللطیف؟ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْمُهِمَّاتِ, اور اہم مسائل میں علماء کی طرف رجوع زیادہ ہونے لگا. کا صورت پر اس کا عطف ہے. فاشتغلوا بالنظر والاستدلال, لہذا علماء نظر اور استدلال میں کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے. والاجتہاد والاستنباط, اور اجتہاد اور استنباط میں مشغول ہو گئے. وتمہید القواعد والاصول,
اور اصول و قواعد کی تمہید مرتب کرنے میں مشغول ہو گئے، و ترتیب الابواب والفصول، اور ان دونوں علموں کے ابواب اور فصول کو ترتیب دینے میں مشغول ہو گئے، و تکثیر المسائل بادلتها، اور کثرت سے مسائل کو ان کے دلائل کے ساتھ بیان کرنے میں، و ایراد شبہات باجوبتها، اور ان پر وارد ہونے والے شبہات کو بما جوابات ذکر کرنے میں مشغول ہو گئے، و تعیین الاوضاع والاصطلاحات، اور اوضاع اور اصطلاحات کی تعیین میں مشغول ہو گئے، وہی وضع اور اصطلاحات جو ہمارے اس میں، و تبیین المذاہب والاختلافات، اور مذاہب اور اختلافات کو واضح کرنے میں کیا ہو گئے، مشغول ہو گئے، اس مسئلے میں فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ جب ان مسائل کی ضرورت پیش آئی اور علماء پھر ان مسائل میں جٹ گئے، انہوں نے ان مسائل پر کام شروع کر دیا، جو مسائل آتے رہے ان کا استنباط کرتے رہے، جوابات تیار کرتے رہے، اس مسائل پہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب تیار کیا۔ تو پہلے یہ فصول اور ابواب کی صورت میں نہیں تھا، علماء نے اس کو مرتب کیا فصول، اور تو پہلے والے کو فقہ کا نام دے دیا گیا اور دوسرے والے کو علم کلام کا نام دے دیا گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دونوں میں جو پہلا نمبر حاصل ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب تبییض الصحیفہ بمناقب امام ابی حنیفہ بنور الطون سے چھپی، ہمارے پاس وہ نسخہ ہے، اس میں لکھے اول من دون ھذا الفقہ فهو امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ کو سب سے پہلے مدون کرنے والے وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ چونکہ یہ مدون ہے اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، فقہ حنفی میں یوں لکھا ہے، مذہب حنفی میں یوں لکھا ہے۔ بعض بونگے صاحب اعتراض کرتے کہ مسئلہ تو نبی اکرم کا بتایا ہوا ہوتا ہے، مذہب تو نبی اکرم کا بتایا ہوا ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ کوئی اپنا مذہب لے کر آئے۔ اوے اللہ کے بندے، چونکہ انہوں نے اس کو فصول اور ابواب میں مرتب کیا ہے اس اعتبار سے، آپ کیا کہتے ہیں بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، حدیث تو رسول اللہ کی ہوتی ہے، حدیث تو امام رسول اللہ کی، امام مسلم کی تھوڑی ہے، لیکن بخاری کی طرف نسبت، یہ نسبت تشریفی ہے میرے بھائی، ناقۃ اللہ، بیت اللہ، یہ بھی تب سمجھ آئے گا جب علم کلام پڑھو گے، تب نسبت تشریفی سمجھ آئے گا، یہ مسئلہ بھی یہیں سے حل ہوگا۔ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ فقہ سے حل ہو رہا ہے، یہ بھی علم کلام سے ہی حل ہو رہا ہے، تو یہ نسبت تشریفی ہے۔ جیسے امام بخاری کی حدیث کہنے سے امام بخاری کی حدیث نہیں بن جاتی، لیکن چونکہ بخاری اس کو کیا کیا ہے، جمع کیا ہے، تبھی امام بخاری طرف نسبت حدیث تو رسول اللہ کی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ وَسَمَّوْا مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ عَنْ أَدِلَّةِ تَفْصِيلِيَّةِ بِالْفِقْهِ، اور نام رکھ دیا اس علم کا کہ جس میں احکام کی معرفت کا فائدہ حاصل ہو، احکام عملیہ کی معرفت کا فائدہ حاصل ہو، اس کے دلائل تفصیلیہ سے فقہ کا، وَمَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الْأَدِلَّةِ إِجْمَالًا فِي إِفَادَتِهَا الْأَحْكَامِ بِأُصُولِ الْفِقْهِ، اور اس علم کا کہ جس میں ادلہ کے احوال اس اجمالاً اس حیثیت سے کہ اس سے احکام کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو اصول فقہ کا نام دیتے ہیں۔ تو فقہ مسائل کا جاننا ان کے دلائل تفصیلیہ کے ساتھ، مسائل کے احوال کا تعلق جس علم کے ساتھ ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، اور دلائل کے احوال جس علم میں جانے جاتے ہیں جس میں دلائل سے تعارض ہوگا، لیکن اس حیثیت مطلق دلائل نہیں، اس حیثیت سے کہ وہ تجھے مسئلے تک، یہ اصول فقہ کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے میں صرف مسئلہ ہے، مسئلہ کی کیفیت سے گفتگو ہوگی اس کی تفصیلی دلیل کے ساتھ، یہ فقہ ہے۔ دوسرے میں دلیل سے گفتگو ہوگی، دلیل کی کیفیات سے گفتگو ہوگی، لیکن وہ دلیل تجھے کہاں پہنچائے، مسئلے تک۔ اگر کہیں اور پہنچا دیا پھر وہ اصول فقہ نہیں ہے، پھر وہ یہ اجتہاد ہے الو اور بلو والا۔ تو یہ اصول فقہ ومعرفۃ العقائد عن ادلۃ التفصیلیہ بالکلام، اور معرفت عقائد جس علم سے حاصل ہو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ، اسے کیا نام دے دیا، علم کلام۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ ہاں، آگے وجوہ ثمانیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس علم کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی بحث ہے اور تفصیلی بحث ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کیا کر لیتے ہیں، کل پہ رکھ لیتے ہیں۔ آگے بتائیں گے 8 وجوہ بتائیں گے کہ اس کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئے کہ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک عبارت واضح ہوگی، اس کو حل کر لو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں کتنے دن نہیں آیا، ہفتے کو آیا تھا میں